حضرت سلمان بن فخر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنی بیوی سے زہار کر لیا۔ زہار کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو یا اپنی بیوی کے کسی جزو کامل کو اس عورت کے ساتھ تشبیہ دے دینا، یا اس عورت کے جزو کامل کے ساتھ تشبیہ دے دینا کہ جو عورت اس پر حرام ہے۔ مثال کے طور پر اپنے بیوی کو اپنی ماں جیسا کہہ دینا تو یہ زہار ہو جاتا ہے۔ اس صورت کے اندر بیوی کے قریب جانا منع ہو جاتا ہے شریعت کے اندر، جب تک بندہ کفارہ ادا نہ کرے۔ حضرت سلمان بن فخر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے اور آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زہار کر بیٹھا ہوں تو کیا کروں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سلمان بن فخر آتک رقبتن، غلام آزاد کر لے، کیونکہ اظہار کا کفارہ یہ ہے کہ غلام آزاد کیا جائے۔ آج کل غلام نہیں ہوتے، اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اجد، میرے پاس غلام ہے ہی نہیں ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر سم ستینہ، پھر تم شہرینی، پھر 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھو۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا استطیع، یا رسول اللہ میں 2 مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتا۔ اگر میں نے رمضان کے اندر جو ہے وہ رمضان کے روزے کے اندر مجھ سے غلطی ہو گئی، تو اب تو میں 2 مہینے کے مسلسل روزے کیسے رکھ سکتا ہوں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے سلمان بن فخر، پھر اطعم 60 مسکینہ، پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ تیسرا یہ آپشن کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا جائے۔ آج لوگ یہاں ایک اور مسئلے کے اندر خرابی کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں طلاق دے دی جائے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑتا ہے۔ تو یاد رکھیں، یہ مسئلہ یاد رکھیں، طلاق کے اندر کوئی کھانا کھلانے کی کوئی صورت نہیں ہے شرعی مسئلے کے اندر کہ کھانا کھلائیں تو پھر یا دوبارہ نکاح ہو جاتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ طلاق ہو گئی ہے تو ہو جاتی ہے وہ طلاق، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے طلاق کا۔ زہار کا کفارہ ہے۔ تو حضرت سلمان بن فخر رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت ہی نہیں۔ تو حضرت سلمان بن فخر رضی اللہ عنہ کو سرکار نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اب بیٹھ گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجوروں کی ٹوکری آئی، حضرت فروا بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آتی ہی ذالکا، فرمایا یہ کھجوروں کی ٹوکری سلمان بن فخر کو دے دو، کھجوروں کو ٹوکری سلمان بن فخر کو دے دو۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سلمان بن فخر موجود ہے۔ اب قیامت تک کوئی مسئلہ یہ نہیں بتا سکتا، یہ اجازت نہیں دے سکتا کہ اگر غلام ہو تو غلام آزاد کرنے کی اگر غلام نہ آزاد کیا جائے تو کفارہ ادا ہو جائے گا، نہیں۔ 3 ہی صورتیں ہیں، یا تو غلام آزاد کرنا پڑے گا، اگر غلام موجود نہیں تو 60 مسلسل 2 مہینوں کے روزے رکھنے پڑیں گے، اگر روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ اب قیامت تک اس کے علاوہ کوئی مفتی آگے فیصلہ نہیں دے سکتا۔ ان 3 کاموں میں سے ایک کام ضرور کرنا پڑے گا، تب اس کا جو ہے وہ کفارہ ادا ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو شریعت کے اندر اختیار عطا فرمایا ہے، اور کتنا اختیار عطا فرمایا ہے۔ حضرت سلمان بن فخر رضی اللہ تعالیٰ کو کہا، فرمایا کہ یہ ٹوکری جو ہے اسے دے دو۔ حضرت فروا بن عمر رضی اللہ عنہ کو کہا یہ ٹوکری سلمان بن فخر کو دے دو اور اسے کہے کہ جا کر اپنا کفارہ ادا کرے۔ تو حضرت سلمان بن فخر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ ما احد احوج منی، یا رسول اللہ یہ کفارہ تو غریبوں کو دیا جاتا ہے، مسکینوں کو دیا جاتا ہے، لیکن مدینے کے اندر مجھ سے بڑھ کر غریب ہی کوئی نہیں ہے، مدینے کے اندر مجھ سے بڑھ کر کوئی محتاج ہی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ حکم ارشاد فرمائیں، میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سہا کے وہ ہے ذرہ تیرا، فیض ہے یا شاہ تسلیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا، اور میں بحر سائل کا ہوں سائل، نہ کنویں کیا پیاسا، خود بجھا جائے گا کلیجہ میرا چھینٹا تیرا۔
اب حضور سے مانگا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ عرض کی حضرت سلمان بن فخر نے، یا رسول اللہ مجھ سے بڑھ کر تو کوئی محتاج ہی نہیں ہے مدینہ کے اندر، تو حضرت سلمان بن فخر رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل ہو و اہل بیتی کا وصم یوما واستغفر اللہ، فرمایا استغفار کر، ایک دن کا روزہ رکھ لے، اور یہ کھانا کھجوریں خود کھا لینا، اپنے گھر والوں کو کھلا دینا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، حالانکہ کفارہ اپنی طرف سے ادا کرنا پڑتا ہے، حضور نے کفارے کی جو چیز تھی وہ بھی اپنی طرف سے دی، اور پھر کہا کہ غریبوں کو کھلانے کی ضرورت نہیں ہے اور دوسروں کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، خود کھا لینا، اپنے گھر والوں کو کھلا دینا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شریعت کے اندر اختیار دیا۔ میری دعا ہے کہ خلاق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عشق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔